طرح طرح کی پریشر ٹیکٹک ہوتی، طرح طرح سے دباؤ کے حربے ہوتے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس دباؤ کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی ضروری رہنمائی ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، اور قرآن کے سمجھنے والے طالب علموں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں تک قرآن کی رہنمائیوں کو وقت کے تقاضے کے مطابق پہنچاتے رہیں. اسی ضرورت کے احساس کے تحت میں آج حاضر ہوا ہوں. یہ دباؤ جو آج ڈالا جا رہا ہے، پوری طرح دباؤ بڑھ رہا ہے اور ابھی اور بڑھے گا. فلاں کام کے لیے چندہ دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے، جان لے لیں گے، فساد کر دیں گے، ادھم مچا دیں گے. اس وقت کا یہ نعرہ ہے. میرا فرض ہے کہ میں بہت صاف لفظوں میں پورے ملک کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں کہ اس دباؤ کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. اور سننے والوں اور سننے والیوں کا فرض ہے، یا پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کا فرض ہے کہ اگر وہ قرآن کی روشنی میں کوئی بات کہی جا رہی ہو تو اس پر وہ 100% عمل کرے. کوئی بہانے بازی نہ کرے. بہانے میرے ساتھ چل سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ دباؤ جو آج ہم پر پڑ رہا ہے، یہ دباؤ ہر زمانے میں پڑا ہے اہل ایمان پر. اور آپ کو تو یہ جان کر شاید تعجب بھی ہوگا اور حوصلہ بھی بڑھے گا کہ یہ دباؤ سید الانبیاء رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پڑتا تھا. سخت دباؤ پڑتا. قرآن مجید میں 15ویں پارے میں جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں ایک دباؤ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ اور بھی جگہ قرآن میں اس دباؤ کا تذکرہ کیا ہے جو عرب کے اور مکے کے مشرکوں کی طرف سے طاقت کے نشے میں چور ہو کر وہ دباؤ ڈالا کرتے تھے رسول اللہ پر. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. محمد ہم دیکھ رہے ہیں اتنا دباؤ یہ تم پر ڈال رہے ہیں، اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ تم جو بات ہماری طرف سے کہہ رہے ہو اس کو تھوڑا بدل دو اور کچھ اور بات ہماری طرف منسوب کر کے کہہ دو. اتنا دباؤ. مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں. اس آسمان کے نیچے محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر بہادر، حوصلہ مند، استقامت والا، ہمت والا، مضبوط ترین ایمان والا کوئی اور انسان پیدا ہوا ہے؟ لیکن یہ شیطانی دباؤ ان پر بھی اتنا پڑتا تھا کہ یہ آفر ہوتا تھا کہ محمد اتنی بات ہماری تھوڑی سی مان لو، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر ہم تم کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیں گے. سارے جھگڑے ختم، سب سے خاص تعلق ہمارا تمہیں سے ہوگا مکے میں اور عرب میں. اور آگے جو بات اللہ نے کہی ہے اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور محمد
اگر ہم نے تم کو مضبوطی سے جمایا نہ ہوتا تو ہم جانتے ہیں کہ تم بھی دل میں کچھ سوچنے لگے تھے. اللہ اکبر. تم بھی تمہارا کچھ میلان ہونے لگا تھا. کسی غلط فہمی اور بدگمانی میں آقائے دو جہاں کے بارے میں مبتلا مت ہوئیے گا. صحیح سند کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ابو جہل اور امیہ ابن خلف کی قیادت میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ محمد ہم دیکھتے ہیں کہ کعبے میں 360 مورتیاں لگی ہیں مگر آپ صرف ایک پتھر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، حجر اسود، صرف اس کو چومتے ہیں. باقی جو چاروں طرف مورتیاں ہی مورتیاں ہیں وہ بھی تو پتھر کی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ان دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں پر بھی آپ ہاتھ پھیر دیں، اتنا کر دیں آپ بس. اور آپ اگر اتنا کر دیں گے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم خود اسلام قبول کر لیں گے. اب سوچئے، روایت کے الفاظ میں ہے وَكَانَ يُحِبُّ إِسْلَامَهُمْ فَرَقَّ لَهُمْ. حضور کے دل میں خیال آیا ایک بار یہ اس کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام لے آئیں گے، پھر تو یہ سب مورتی پوجا خود ہی چھوڑ دیں گے. تو ایک بار میں اگر ان کی بات مان لوں اور ان پتھروں پر بھی ہاتھ پھیر دوں، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھ لیں گے اور اللہ تو میرے دل کا حال اور میری نیت جانتا ہے، اللہ مجھے معاف بھی کر دے گا، ان کی ہدایت بھی مل جائے گی، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. صرف اتنا سوچا تھا اللہ کے رسول نے. کوئی سیاسی فائدہ مل جائے گا یہ نہیں سوچا تھا، کچھ پیسے مل جائیں گے یہ نہیں سوچا تھا، کوئی میونسپل کارپوریشن کی سیٹ مل جائے گی یہ نہیں سوچا تھا. سوچا تھا کہ ان کو ہدایت مل جائے گی، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ایک بار میں ہاتھ پھیر دوں اور اللہ جانتا ہے کہ میرا ہاتھ پھیرنے کا مقصد کیا ہے. اتنا کر دوں تو کیا، خالی دل میں خیال آیا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. محمد اگر تم ایک بار ہاتھ پھیر دیتے تو دنیا میں بھی تم کو دوسروں کے مقابلے میں ہم دگنی سزا دیتے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی ہم دوسروں کے مقابلے میں دگنی سزا دیتے. کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ سید الرسل، امام الانبیاء. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد نرم پڑنا ان مشرکوں کے مقابلے میں، اس مشرکانہ دباؤ کو قبول کرنا، چاہے جتنی اچھی نیت ہو، کسی قیمت پر ہم معاف نہیں کریں گے. کسی اور کو کیا معاف کر کے ذکر ہی کیا محمد جو تم ہمارے چہیتے ہو، دلارے ہو، لاڈلے ہو، مگر تم کو بھی ہم ایسی سزا دیں گے کہ دنیا میں اور نہ کسی اور کو دی ہوگی نہ آخرت میں کسی اور کو دی. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اور پھر تم پکارتے رہ جاؤ گے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر پائے گا ہمارے مقابلے میں. اللہ، کیا واضح پیغام نہیں مل گیا ہم سب کو اس وقت کے دباؤ کے مقابلے میں؟ لوگ ہم جیسوں سے پوچھتے ہیں حضرت ہمارے تعلقات ہیں، بزنس کے تعلقات ہیں، ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اب وہ آ رہے ہیں مندر کے لیے چندہ مانگنے تو کیا کریں، کچھ دے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھارت کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ شرک کی مدد کے لیے تیار ہو رہے ہیں اپنے بزنس کے فائدے کے لیے. ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، وَلَا تَرْكَنُوا، سورہ ہود کی آیت ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ان ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ مت اختیار کرنا ورنہ تم کو بھی جہنم میں جلا دیں گے. یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اس زمانے کے ایمان والوں سے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. اور اللہ کے عذاب پر سے بچانے والا تمہارا کوئی ہوگا نہیں.
کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون.